جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهبين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم و معزز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں عزیزوں، سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت ابھی تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ موسیٰ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ دوسری بات اسی آیت وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو گزشتہ قوموں کے واقعات سنائیں، ان سے ان کو نصیحت دیں، سبق دیں۔ پھر آخر میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں۔ صبار شکر۔ یہ 3 چیزیں اس آیت میں رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائی، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے اور یہ اصول ہے، جو بات قرآن پاک میں آ جائے اور اس سے انکار نہ کیا جائے، کسی پہلی قوم کی کیوں نہ ہو،
تو اس امت کے لیے بھی وہی حکم ہوتا ہے۔ جب قومیں ظلمتوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہوں، پریشان ہوں، اندھیرے میں ہوں، ہاتھ پر ہاتھ سجائی نہیں دیتا، کیا کریں کیا نہ کریں، تو فرمایا ان ظلمتوں سے نکلنے کے لیے تم لوگ گزشتہ قوموں کے واقعات پڑھو، سنو۔ ان کے حالات، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے نتائج تمہارے جب سامنے ہوں گے تو تمہارے لیے ایک راہ واضح ہو جائے گی، ظلمتوں سے نکل آؤ گے، روشنی میں آ جاؤ گے، راستہ تمہیں نظر آ جائے گا، پھر آگے تمہاری مرضی، چلو نہ چلو، چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ، نہیں چلو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وہ واقعات جہاں تم تاریخ میں بہت سے واقعات جانتے ہو، سنتے ہو، پڑھتے ہو، لمبی لمبی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں کے واقعات، بڑے بڑے بادشاہوں کے، بڑی بڑی قوموں کے حالات، واقعات ملتے ہیں۔ تاریخ ایک سبق ہے، وہ واقعات کچھ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے، بیان کرنے کا ایک انداز بھی ہے۔ ہم جو پڑھتے سنتے ہیں وہ استحاب کے ساتھ ہوتا ہے، اول سے لے کر آخر تک ایک واقعہ بیان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن پاک بھی واقعات بیان کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اول سے لے کر آخر تک ایک واقعے کو بیان کر کے چھوڑ دیں۔ صرف ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن وہ بھی وہ پہلو بتائے گئے ہیں جو ہمارے لیے عبرت اور سبق کا باعث ہیں۔ بہت سی چیزیں باقی چھوڑ دی گئی ہے اگرچہ ترتیب کے ساتھ، لیکن باقی واقعات ترتیب کے ساتھ نہیں۔ واقعے میں جو سبق قوم کو دینا ہے وہ بات بیان کر دی، حوالہ دے دیا، بس۔ قرآن پاک میں مشہور واقعات حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، یہ تو کثرت سے بیان میں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ کثرت سے بیان میں، بار بار جس سپارے کو آپ پڑھیں گے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ہوگا، کہیں زیادہ کہیں تھوڑا کہیں نام۔ تو یہ زیادہ واقعات بیان ہوئے، اور یہ سبق پڑھانا ہے۔ تو ہمیں ایک سبق تو ہمیں یہ ملا، قومیں ظلم کے ساتھ تو پنپ سکتی ہیں، یہ نہیں، شرک اور کفر کے ساتھ تو دنیا میں ترقی کر سکتی ہیں، آخرت میں تو ان کا بیڑا غرق ہوگا، لیکن کفر و شرک کے باوجود بھی اچھی مضبوط حکومتیں چلا سکتے ہیں۔ وہ کب چلائیں گے؟ جب انصاف کریں گے، امانت دار ہوں گے،
اپنے فرائض کو صحیح انجام دیں گے۔ نو شیرواں کا قصہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن کتابوں میں بڑا تفصیل سے ملتا ہے۔ نو شیرواں وہ مسلم نہیں تھا، لیکن وہ انصاف والا تھا، انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف کی وجہ سے اس کی حکومت بڑی مضبوط تھی۔ کہتے ہیں یہی نوجوان ہیں غیر ہم ایک شکار بھی کرتے تھے، آج کرتے ان کو نہیں پتا تھا شکار کیسے ہوتا ہے، اپنی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں جائیں سیکورٹی کے بغیر جا نہیں سکتے، آگے پیچھے ہٹو بچو، یہ وہ پوری سڑکیں بند کرو تو یہ اکیلے شکار پہ کب جائیں گے؟ مشکل ہے۔ وہ جاتے جدا ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، کوئی چیز آگے شکار سامنے آ گیا، گھوڑا اس کے پیچھے لگا لیا، وہ دوڑ گئے، دوڑتے دوڑتے دوڑ نکل گئے۔ تو جب دوڑ نکل گئے، پیاس لگی، وہاں ایک گھر تھا، جھونپڑا تھا جو تھا جنگل میں، وہاں پہنچے تو وہاں سے یہ استدعا کی کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے مشروب دیا جائے، پانی پلایا جائے۔ ان کو کیا پتا یہ بادشاہ ہے، تو لوگ ہیں، شکاری ہے تھوڑا۔ اس نے جب مطالبہ کیا دیکھ لڑکی رس نکال کے لائیے پھل کا، وہ تھوڑی دیر میں گلاس بھر کے لے آئی، اور اس نے اس کے اوپر تنکا بھی ڈال دیا، اس نے پانی کو پیا، پھر بعد میں پانی کو جو مشروب تھا رس تھا پی لیا، پوچھا یہ کیوں ڈالا ہے؟ اور نے کہا پیاس آپ کو بڑی لگی ہوئی تھی، آپ یوں ہی اگر وہ صاف ہوتا تو دیکھتے ہی بڑے بڑے گھونٹ کر کے پی جاتے، آپ کو نقصان دیتا پانی۔ میں نے تنکا ڈالا ہے تاکہ آپ اس کو نکالیں گے، تھوڑا صبر کے ساتھ آرام سے پیئیں گے تو آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ پھر کہا کہ یہ کتنے سیبوں سے پسند سیب تھا، جو کوئی کہتے کرنے کا راستہ، کوئی لوگ اصل تو سمجھانا ہے مسئلہ، تو کتنے سیب آپ نے اس کا رس نکالا ہے، کتنے سیب استعمال کیے؟ ایک۔ اچھا، ایک سیب سے اتنا رس نکال آیا کہ اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، ٹیکس لگانا ہے اتنا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں پیاس ابھی میری بجھی نہیں ہے، ایک گلاس اور لیا۔ اب وہ لڑکی دیر سے آئی، گلاس تو بھر کے آئی، دیر سے آئی، اتنی دیر کیسے لگی؟ پہلے تو آپ نے جلدی سے پہنچا دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو ایک ہی مثلا سیب تھا تو میں نے نچوڑا گلاس بھر گیا، آ گئی میں، لیکن اب میں نے کئی سیب نچوڑے تب یہ گلاس بھرا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ ابھی ایک منٹ میں یہ ہو گیا۔ اس نے کہا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، ہمارے بادشاہ کی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بھی یہی بادشاہ ہے، نیت خراب ہو گئی ہے اس کی، اس واسطے وہ برکت ختم ہو گئی۔ اچھا چلو، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہ ایک گلاس اور پلا، پھر وہ جلدی لے کے آ گئی۔ ہاں جی، اب پھر جلدی کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی، اس نے نیت ٹھیک کر لی تھی کہ ہم نے ٹیکس نہیں لگانا ہے اس پر، ٹھیک ہے جس طرح چلتے چلتے، تو بادشاہ کی نیت سے بھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، اور بات کر رہا تھا نوشیروان کی انصاف کی بات، ان کی کفر
شرک کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چلتی۔ ظلم ایک بری چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، کیونکہ کفر شرک کی سزا اکٹھی آخرت میں ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہ وہ اچھا کرتے ہیں، اور کوئی شرک اور کفر کی وجہ سے سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کی تباہی کا جو ذکر فرمایا ہے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ کچھ قوموں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر کے بتاتے ہیں ہم نے ان کو ان کے ذنب، ان کے ظلم، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے پکڑا ہے، یہ سزائیں ہم نے ان کو دی ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ ہم نے بعض قوموں پر تو ایسی ہوا بھیجی جو پتھر اڑا اڑا کر ان کو ختم کر گئی، اتنی تیز، اور بعد پر ہم نے پتھروں ہی کی بارش برسا دی، پتھروں کی۔ اور قوم لوط جو ہے، قوم لوط، یہ جہاں مشرک کافر تھے، یہ ظلم میں بڑے لگے ہوئے تھے، بدماش قسم کے یہ لوگ تھے، ڈاکو قسم کے لوگ تھے، بے حیا قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک نیا گناہ ایجاد کیا تھا، مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، پہلے نہیں تھا، یہاں سے شروع ہوا۔ انہوں نے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو؟ مرد اس واسطے ہندوؤں النساء، عورتیں جو تمہارے لیے اس کام کے لیے بنی ہیں ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ڈاکے مارتے ہو۔ جو قوم، کوئی قافلہ، کوئی تجارتی قافلہ، کچھ لوگ گزرتے ہیں، پکڑ کے مال چھین لیتے ہو، ان کو مارتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم مجلسوں کے اندر بے حیائیاں کرتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے بدفعلیاں کرتے ہو۔ مجلس کے اندر تمہیں شرم ہی نہیں، حیا ہی نہیں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، یہ گناہ اللہ نے گنوائے۔ یہ نہیں کہا تو مشرک ہو، مشرک تو تھے ہی وہ، لیکن تباہی کے لیے یہ گناہ گنوائے کہ تمہارے اوپر کی تباہی جو آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے۔ یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ برائی ہے تمہارے اندر۔ ایک مشرک قوم اگر بد کرداری کرے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو مسلم قوم اگر کرے تو اس پر تباہی نہیں آئے گی۔ یہ سوچنے کی بات نہیں، ہمیں قرآن سبق دیتا ہے، فرمایا ان واقعات سے سبق لو۔ ہم ایسی قوم پر پھر کیا کیا؟ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، پتھروں کی بارش کر دی ایک، اور ان کو مار کر، اور اس کے بعد فرشتے کو حکم ہوا پوری بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دو۔ وہ بستی لوط علیہ السلام کی قوم کی، حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا آپ اس بستی کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں، آپ یہاں نہ رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ اور جب آپ بستی خالی کر دیں گے تو پیچھے جب جائیں گے آپ نے پیچھے بھی نہیں دیکھنا، پیچھے جو ہو رہا ہے سو ہونا، اور جو پیچھے دیکھے گا وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، وہ چلی تو صحیح تھی ان کے ساتھ، لیکن اس نے پیچھے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈر گئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی ساتھیوں کو لے کر، وہ بیٹیاں تھیں مسلمان، باقی کو فرمایا، قرآن کہتا ہے ہم فرشتوں نے کہا ہم نے ایک گھر کے علاوہ کسی کو مسلمان پایا ہی نہیں۔
فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، قرآن کہتا ہے ایک گھر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہی خود لوط علیہ السلام کے گھر کے بندے تھے، وہی آپ کی بیٹیاں تھیں اور بس کوئی ایک آدھ ہو یا باقی، لیکن نام تفصیل سے تو کوئی بھی آئے کہ وہ کتنے بندے تھے۔ تمہارا ان پر تباہی ایسی پھری، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت تک آباد بھی نہیں ہونے دوں گا۔ کہتے ہیں آج بھی وہ بستی اسی طرح پڑی ہے عرب کے علاقوں میں، وہاں کالا پانی کھڑا ہوا ہے، آبادی کچھ نہیں ہوتی، وہاں اس میں کیڑے مکوڑے مچھلیاں کچھ بھی نہیں ہوتی، ایسی ہے، وہ ویران پڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا گیا اور اب والوں مکہ والوں تم جو باہر ادھر ادھر مکہ سے باہر جاتے ہو تو یہ قومیں یہ بستیاں جو تباہ ہیں یہاں سے ان کو دیکھ لیا کرو نا، عبرت پکڑا کرو۔ تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو قرآن میں تو بہت واقعات بیان ہوئے، میں بس اسی پہ اکتفا ہی کرتا ہوں، لیکن میں آخر میں سبق کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم سدھریں، ہم جس گناہ میں لگے ہوئے ہیں اس سے باز آ جائیں، ہر آدمی کم از کم آپ ہی سدھر جائے، پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھا کے اپنے گھر والوں کو سدھار جائے تو کامیابی ہو۔ صرف باتیں کرنا حکومت کے خلاف، حکومت عوام کے خلاف، وہ ادھر ادھر ایک دوسرے کو اپنا کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، قید کر رہے ہیں، وہ ان کے خلاف بس تباہی مچی ہوئی ہے۔ یہ تباہی ایسی مچی رہے گی جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، راہ راست پہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ امن ہو جائے، امن نہیں ہوگا۔ دیکھ لینا اللہ کے پیارے پیارے پیغمبر مشکلات میں پھنسے رہے، اتنی تکلیفیں ان کو آئیں۔ نبی علیہ السلام کی شان سب سے اونچی ہے نا، وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو دوسرے افضل ہوتے ہیں ان کو تکلیف آتی ہے۔ دنیا کی تکلیف ہے یہ عارضی ہے، ان کو یہ بھی ساتھ سمجھیں جتنی تکلیف بے شک ان کو آتی ہے لیکن اتنی تکلیف وہ محسوس نہیں ہوتی جو غیر مسلم کو ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی، دیکھو نا وہ بھائی ابن خلف تھا یا کیا نام تھا، اس کو تو تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر کا خراش آ گئی تھی، وہ بیل کی طرح آواز کرتا تھا، کون لوگ کہتے تھے یار شرم کر، کوئی زخم نہیں، اتنا تو زخم ہے کوئی، اتنی آپ آوازیں نکالتے ہیں جس طرح جانور نکالتا ہے، آپ کو آرام ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کی تکلیف کتنی ہو رہی ہے، یہ نبی کے ہاتھ کا لگا ہوا زخم ہے، یہ نہیں برداشت کر سکتا میں۔ اور جو ہیں ہمارے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیکھنے میں بہت بڑی آتی ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو محسوس اتنی نہیں ہوتی جتنا دوسرا جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے اس کی مثال مطلب کہتے ہیں یہ مٹھائی کا کریلا ہوتا ہے، بہرحال وہ مٹھائی کا کریلا یا کو تکلیفیں تو آتی ہیں، دنیا تکلیفوں کا گھر ہے، یہ آئے گی، لیکن ہمیں اپنا راستہ جو ہے وہ روشن اسلام والا لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اگر تکلیفیں پریشانیاں ہیں تو ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آج نہیں تو کل اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے کی